program is brought to you by Comfort Short Diaper अपनाओ। Dr. Shriraj Ahmed, Stone, Hernia and Laparoscopy Clinic, Howrah and Kolkata. पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस सेक्रेटरी व कांग्रेस माइनॉरिटी के सीनियर लीडर जाहिद हुसैन। नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आप देख रहे हैं ताज़ा टीवी और ताज़ा टीवी पर आपका अपना फेवरेट शो माह रमज़ान। अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र है कि ये सिलसिला 15 साल पहले 2011 में शुरू हुआ था और इस साल भी लगातार जारी है। अल्लाह ने चाहा तो पूरे रमज़ान हम आपको दरस कुरान से रूबरू कराएंगे। हमारे साथ मुफ्ती कमरुद्दीन मिसबाही साहब हैं, जो कि बहुत ही बड़े आलिम हैं और मुफ्ती हैं, और आप तालीमी जो फील्ड होती है उसमें काफ़ी काम कर रहे हैं। जामिया मदीनतुल बनात एक गर्ल्स कॉलेज ये बना रहे हैं, इनकी पूरी टीम है सुभाष ग्राम में और इसकी बुनियाद रखी जा चुकी है और इसके लिए वो काफ़ी कोशिश भी कर रहे हैं और कौम का पूरा समर्थन भी, ताउन भी पूरा मिल रहा है। नाज़रीन, आज जिस टॉपिक के ऊपर हम बातचीत करेंगे वो है कि रमज़ान के महीने में हम बिस्तरी को लेकर क्या कुछ मसला है कुरान और हदीस की रोशनी में, इस पर मुफ्ती साहब अपनी बात रखेंगे। मुफ्ती साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ानुल मुबारक का ये मुबारक और मुक़द्दस महीना चल रहा है और इसमें आप लोग जानते हैं कि ये जो 30 दिनों का रमज़ान शरीफ का महीना होता है, इसमें 10-10 दिनों करके एक अशरा कहा गया है। पहले 10 दिनों को एक अशरा, उसके बाद 11 से 20 तक दूसरा अशरा, उसके बाद 21 से 30 तक तीसरा अशरा कहा गया है। हदीस शरीफ में कि पहला अशरा रहमत का अशरा है, दूसरा अशरा मग़फ़रत का अशरा है और तीसरा अशरा जहन्नम से आज़ादी का अशरा है। रमज़ानुल मुबारक का रोज़ा जिस तरह मुकल्लफ़ मुसलमान पर फ़र्ज़ है, उसी तरह से रोज़े के अहकाम और मसाइल का सीखना भी फ़र्ज़ है। बहुत सारी गलत फ़हमियाँ ऐसे रोज़ा के बारे में लोगों में फैली हुई है कि असल में और रियल में कुछ है नहीं इस्लाम के बारे में, इस्लाम में ऐसा, मगर लोगों में गलत फ़हमी फैल गई जिसकी बुनियाद पर वो शदीद मुशक्क़त और मुसीबत में गिरफ़्तार हो जाते हैं। जबकि इस्लाम आसानी का मज़हब है, अद्दीन युस्रुन, इस्लाम आसानी का मज़हब है और हुक्म है यस्सिरू वला तुअस्सिरू, आसानियाँ पैदा करो, दुश्वारियाँ पैदा ना करो। हदीस शरीफ में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये हुक्म बयान फरमाया है। रमज़ान शरीफ के मुक़द्दस और मुबारक महीने में दिन में रोज़ा रखा जाता है सुबह सादिक़ से लेकर गुरूब आफ्ताब तक। गुरूब आफ्ताब के बाद रात का जो हिस्सा होता है वो तिलावत है, इबादत है, नमाज़ें, तरावी वग़ैरह है। रमज़ान की रातों में आम तौर पर लोगों में ये गलत फ़हमी फैली हुई रहती है कि रमज़ान के मुक़द्दस महीने में अगर कोई अपनी ज़ौजा से और अपनी बीवी से सुहबत करना चाहे तो क्या ये गलत तो नहीं है, और ऐसा करना रमज़ान के दिनों में नाजायज़ तो नहीं है, और रमज़ान शरीफ की बेहुरमती तो नहीं हो जा रही है। तो इस सिलसिले में शरीयत के अहकाम से उन्हें मुत्तला करना ज़रूरी है और जो कुरान मजीद का सही हुक्म है उससे वाकिफ़ कराना ज़रूरी है। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसके बारे में ख़ास इरशाद फरमाया, फ़लअन बाशिरूहुन्ना वब्तगू मा कतबल्लाहु लकुम। कुरान मजीद सूरह बकरा में अल्लाह ने इरशाद फरमाया फ़लअन बाशिरूहुन्ना, तो अब तुम उनसे मुबाशरत करो। ओहिल्ला लकुम लैलतस क़याम, इसके आगे जो आयत करीमा जहाँ से शुरू है, ओहिल्ला लकुम लैलतस क़यामिर रफ़थु इला निसाइकुम हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना अलिमल्लाहु अन्नकुम कुंतुम तख्तानून अनफुसकुम फताबा अलैकुम व अफ़ा अन्कुम फ़लअन बाशिरूहुन्ना वब्तगू मा कतबल्लाहु लकुम वकुलू वशरबू हत्ता यतबय्यन लकुमुल ख़ैतुल अब्यद मिनल ख़ैतिल अस्वद मिनल फ़ज्र थुम्मा अतिम्मुस क़ियाम इलल लैल। इस आयत करीमा में अल्लाह ने इरशाद फरमाया साफ़ तौर पर, ओहिल्ला लकुम लैलतस क़यामिर रफ़थु इला निसाइकुम, अल्लाह ने तुम्हारे लिए हलाल कर दिया है कि तुम अपनी औरतों के पास, अपनी बीवी के पास राहत में जाओ और सोहबत करो उनसे, ये तुम्हारे लिए हलाल फरमाया है। लैलतस क़यामिर रफ़थु इला निसाइकुम हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। उसके आगे ये बयान फरमाया कि औरतें तुम्हारे लिए लिबास हैं और तुम औरतों के लिए लिबास हो। अल्लाह ने दोनों को एक दूसरे का लिबास बयान फरमाया। कुरान मजीद का एक ख़ासा ये भी है कि कुरान मुक़द्दस में बातें थोड़ी होती हैं जिसका मफ़हूम बहुत बड़ा होता है।
تو یہ جو بیان فرمایا کہ عورتیں تم رمضان کے راتوں میں تم جاؤ اور ان کے ساتھ صحبت کرو، کوئی حرج نہیں، مضائقہ نہیں ہے رمضان میں. تراویح کا وہ وقت، سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے تک تم اپنی بیوی سے صحبت کر سکتے ہو، کوئی مضائقہ نہیں ہے. اور اس کے بعد ساتھ ہی فوراً متصلاً بیان فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تم عورتوں کے لباس ہو اور عورتیں تمہارے لباس ہیں. جس طرح لباس کا کام کتنا سارا ہوتا ہے، ایک لباس انسان کا عیب بھی چھپا لیتا ہے، اندر جو زخم ہے وہ بھی چھپا لیتا ہے. ایک لباس انسان کو زینت بھی بخشتا ہے، ایک لباس انسان کو عزت بھی دیتا ہے. لباسی کی وجہ سے ہم لوگوں کو دیکھ کر پہچانتے ہیں کہ کوئی کتنا مالدار ہے، کہ پڑھا لکھا ہے، کہ کیا ہے، ورنہ اندر میں کیا ہے نہیں معلوم. لباس یہ سارا کچھ عطا کرتا ہے. تو اسی طرح سے مرد بھی عورتوں کے لیے، عورتیں بھی مرد کے لیے زینت بھی ہیں، عیب پوش بھی ہیں، ستر پوشی کرنے والے بھی ہیں، اور ایک دوسرے کے لیے زینت بھی ہیں. یہ اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا ہے. ان کے راتوں میں جا سکتے ہو. اصل میں اس آیت کریمہ میں شان نزول یہ ہے کہ رمضان میں پہلے کیا تھا شروع اسلام میں، کہ افطار سے لے کر نماز عشاء تک آپ کھا پی سکتے ہیں، لیکن نماز عشاء کے بعد کچھ نہیں کھا پی سکتے اور صحبت بھی نہیں کر سکتے. اسی طرح سے اگر کوئی نماز مغرب کے بعد سو گیا اور نیند سے اٹھنے کے بعد بھی آپ نہ کچھ کھا سکتے، نہ پی سکتے، نہ عورتوں سے صحبت کر سکتے ہیں. بعض کچھ صحابہ کرام سے ایسا سرزد ہوا کہ وہ رمضان کے راتوں میں عورتوں سے صحبت میں مبتلا ہوئے. تو اللہ رب العزت نے یہ آیت کریمہ ہی نازل فرما دی، اور جو پہلے ہوا اس کے بارے میں فرمایا علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفى عنکم، کہ تم اس کے حلال ہونے سے پہلے ایسا کرتے تھے. اللہ رب العزت یہ جانتا ہے کہ تم اپنی جانوں پر خیانت کرتے تھے. علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اپنی جانوں پر خیانت کرتے تھے. فتاب علیکم، اللہ نے اب تمہاری توبہ قبول کر لی. وعفى عنکم، اور وہ سب اللہ نے معاف کر دیا ہے. فالآن باشروہن، لہٰذا اب تم جا سکتے ہو. تو پہلے شروع اسلام میں تھا نماز عشاء کے بعد کچھ نہیں کر سکتے، نہ کھا سکتے، نہ پی سکتے، نہ صحبت کر سکتے. لیکن اس آیت کریمہ کو اللہ نے نازل فرما دیا، اور عشاء کے بعد سحری کا وقت ختم ہونے تک کھانا بھی، پینا بھی اور عورتوں سے صحبت کرنا بھی حلال فرما دیا ہے. تو ناظرین، آپ نے مفتی صاحب کو سنا جنہوں نے بہت اچھے طریقے سے آپ کو بتا دیا کہ کسی طرح کا من میں کوئی شنکا، کوئی ڈاؤٹ نہ رہ جائے. رمضان کے مہینے میں سحری سے پہلے تک آپ اپنی وائف کے ساتھ جو بھی صحبت ہے، جو ہم بستری ہے، وہ کر سکتے ہیں. غسل کر لینا پڑے گا، یعنی روزہ کی جو آپ شروعات کرتے ہیں سحری کے بعد جب نیت کرتے ہیں، اس سے پہلے آپ کو پاک صاف ہو جانا پڑے گا. ناظرین، یہاں رکیں گے ایک چھوٹا سا وقفہ کے لیے، اور بریک کے بعد بھی یہ سلسلہ ہمارا جاری ہے. This program is brought to you by कम्फर्ट श्योर डायपर अपनाओ. Dr. Shiraj Ahmed, Stone, Hernia and Laparoscopy Clinic, Howrah and Kolkata. पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस सेक्रेटरी व कांग्रेस माइनॉरिटी के सीनियर लीडर जाहिद हुसैन. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल करते हैं. नाजरीन, आप देख रहे हैं ताज़ा टीवी की खास पेशकश माह रमज़ान, और माह रमज़ान में इस साल हम आपके लिए लेकर आए हैं दरस कुरान. अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र है कि हम 15वें साल में हैं, यानी 15 साल से लगातार इस प्रोग्राम को आपके लिए लेकर आ रहे हैं, और ये सब हुआ है आपकी मोहब्बत और आपकी दुआओं की वजह से. अल्लाह तबारक व तआला ये काम हमसे ले रहा है. और इस दौरान बहुत सारे उलमाए दीन, हुफाज इकराम, शुराए इकराम सब लोग जुड़े हैं, और सब ने इस प्रोग्राम के ज़रिए दीन की बातें आप तक पहुंचाई है. हमारी भी कोशिश है कि इतना अफजल महीना, इतना रहमत वाला महीना, इतना बरकत वाला महीना, इस महीने में हम भी कोशिश करते हैं कि हम लोग अल्लाह तबारक तआला ने जो हक़ रमज़ान का हम पर और आप पर लाजिम किया है, वो हम और आप पूरा कर सकें. मुफ्ती साहब आज बात कर रहे हैं कि हम बिस्तरी अपनी औरतों के साथ, यानी अपनी बीवी के साथ कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं. इसको लेकर उन्होंने अपनी बातें स्पष्ट कर दी हैं, और अब आगे मौलाना साहब बयान करेंगे. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने में जिस तरह रमज़ान शरीफ के आने के बाद मुकल्लफ़ मुसलमान पर, बालिग़ मुसलमान मर्द औरत पर रमज़ान शरीफ का रोज़ा रखना फ़र्ज़ है, बिल्कुल उसी तरह रमज़ान के और रोज़े के अहकामात का सीखना भी फ़र्ज़ है.
اس لیے رمضان شریف کا علم، روزے کا علم، جن بات روزے میں کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے، کن باتوں سے روزہ ٹوٹتا ہے، کن سے روزہ خراب ہوتا ہے، کن سے روزہ جائز ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں جاننا اور سیکھنا ضروری ہے۔ بہت ساری غلط فہمیاں لوگوں میں پھیلی ہوئی ہیں، ان غلط فہمیوں کا ازالہ علم دین کی روشنی میں کرنا ضروری ہے۔ بے شک۔ اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ رمضان شریف کی راتوں میں قرآن مجید میں یہ بیان فرمایا کہ رمضان کی راتوں میں تم کھا بھی سکتے ہو، پی بھی سکتے ہو، اور اپنی بیوی سے صحبت بھی کر سکتے ہو۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں آیت کریمہ ارشاد فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، تمہارے لیے اللہ نے حلال فرما دیا ہے کہ تم رمضان کی راتوں میں اپنی عورتوں سے صحبت کرو۔ کھانے پینے کے بارے میں اللہ نے فرمایا کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، تم کھاتے رہو اور پیتے رہو یہاں تک کہ سفید دھاگا ظاہر نہ ہو جائے کالے دھاگے سے، یعنی سیاہی ختم ہو جائے، اور اجالا، وہ اجالا جو صبح صادق کا اجالا ہوتا ہے، ایک اجالا تو وہ ہوتا ہے جو سورج نکلنے سے پہلے اس کا اجالا ہوتا ہے، وہ والا نہیں، بلکہ ایک صبح صادق کا اجالا ہوتا ہے جس سے فجر کا ٹائم شروع ہوتا ہے، اسی کو صبح صادق کہتے ہیں۔ وہ جب اجالا پھیل گیا، اور اسی کے اعتبار سے جو علم توقیت کے ماہرین ہیں، اور وہی وقت دیکھ کر کے آسمان میں وہ اجالا کب پھیلتا ہے وہی وقت مقرر کر دیا سحری کے وقت ختم ہونے کا اور فجر کا ٹائم شروع ہونے کا۔ تو وہ اجالا پھیل جانے تک آپ کھا بھی سکتے پی سکتے ہیں۔ یہ جو آیت کریمہ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے، اس کے شان نزول اور اس کا بیک گراؤنڈ اور اس کا پس منظر یہ ہے کہ حضرت ایک صحابی رسول حضرت سرما بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ، اس زمانے میں چونکہ نماز عشاء کے بعد بھی کھانا پینا اور صحبت کرنا حلال نہیں تھا، اسی طرح سے سو جانے کے بعد بھی کھانا پینا اور صحبت کرنا حلال نہیں تھا۔ حضرت سرما بن قیس ایک بڑے محنت کش آدمی تھے، وہ اپنے کھیتوں میں باغوں میں کام کرتے تھے۔ مغرب افطار کے وقت تشریف لائے، روزے کی حالت میں تھے، انہوں نے اپنی بیوی سے کھانا مانگا، ان کی بیوی نے کھانے میں کچھ تاخیر کی، کھانا تیار ہونے میں تاخیر تھی، تو ان کو آنکھ لگ گئی، نیند آ گئی۔ اس کے بعد جب سو کے اٹھے تو کھا بھی نہیں سکتے، پی بھی نہیں سکتے، صحبت بھی نہیں کر سکتے۔ اسی حالت میں دوبارہ دوسرے دن روزہ رکھا، مسجد میں گئے تو بالکل نڈھال ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا تو پوچھا کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ چونکہ مجھے نیند آ گئی تھی، میں آیا تھا کھیت سے کام کر کے تھک گیا، کھانا دینے میں میری اہلیہ کو تاخیر ہو گئی تو میں کھا نہیں سکا، اور اسی طرح میں نے دوبارہ دوسرے دن روزہ رکھ لیا ہے، جس کی وجہ سے یہ نقاہت ہے اور یہ کمزوری ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ابھی خاموش تھے کہ اللہ رب العزت نے یہی آیت کریمہ نازل فرما دی قرآن عظیم میں، اور اب اس کے بعد ان کی برکت سے پوری امت مسلمہ کے لیے یہ نعمت ملی کہ رمضان کی راتوں میں کھا بھی سکتے ہیں، پی بھی سکتے ہیں، اور اب صحبت بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ ضروری ہے جیسا کہ آپ نے کہا ہے ابھی کہ اسی وقت غسل کر لیں۔ اگر سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے کوئی صحبت کرتا ہے تو بالکل کر سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے رمضان کی راتوں میں، لیکن سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے ہونا چاہیے۔ سحری کے وقت ختم ہونے کے وقت اگر مبتلا ہوگا تو پھر اس کا روزہ خراب ہوگا۔ اور رہا غسل کرنے کا معاملہ، تو بالکل ضروری یہ ہے کہ وہ غسل کر لے، اگرچہ غسل کرنا سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد ہو تو بھی کوئی بات نہیں ہے، اس کے روزے پہ اثر نہیں پڑے گا۔ غسل اگر وقت ختم ہونے کے بعد کرے، چونکہ غسل کرنا ہے فجر کے لیے، نماز فجر پڑھنے کے لیے غسل کرنا ہے اس کو، تو وہ اگر سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد بھی غسل کرے گا، یا غسل کرتے کرتے وقت ختم ہو گیا سحری کا، تو کوئی بات نہیں، لیکن فارغ ہونا پڑے گا صحبت سے وقت ختم ہونے سے پہلے۔ اور بہتر یہ ہے کہ وقت ختم ہونے سے پہلے غسل بھی کر لے، اور غسل نہیں کر پایا اور سحری کا وقت ختم ہو گیا تو کوئی بات نہیں، نماز فجر ادا کرنے سے پہلے غسل کر لے، یہ ضروری ہے اس کے لیے تاکہ نماز قضا نہ ہو اور اس کا گناہ نہ ہو۔ لیکن ساتھ میں یہ بھی مسئلہ جان لیں آپ کہ اگر کوئی شخص نہیں غسل کر پایا اور اسی طرح صبح کر لیا اور دن ہو گیا تو بھی اس کا روزہ تو ادا ہو جائے گا، روزہ اس کا ہوگا، لیکن جو اس نے اتنی دیر جو جنوبی کی حالت میں رہا، ناپاکی کی حالت میں رہا، اس کا گناہ ہوگا، اور جو اس نے نماز فجر چھوڑ دی ہے اس کا گناہ ہوگا، باقی اس کا روزہ ادا ہوگا، اس کے روزے پہ فرق نہیں پڑے گا۔ بہت اچھی بات مفتی صاحب نے کہی کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے اور اتنا بڑا جو ارکان ہے جو اسلام کی بنیاد جن 5 چیزوں پر ہے ان میں سے ایک ہے روزہ، اس فرض کو ہم اور آپ پورا کرتے ہیں تو یہ ہمیں اور آپ کو پوری جانکاری ہونی چاہیے کہ کس وجہ سے ہمارا روزہ خراب ہو سکتا ہے، مکروہ ہو سکتا ہے، ٹوٹ سکتا ہے،
اور کس وجہ سے کوئی وجہ نہیں کہ ہم اس کام سے بھی بچیں روزہ کو بچائے رکھنے کے لیے. تو اسی کے لیے ہم یہ پروگرام کو کرتے ہیں پچھلے 15 سالوں سے, تاکہ لوگوں میں اویئرنیس آئے. دیکھیے ہوتا کیا ہے کہ بہت ساری چیزیں ہیں جس کو بہت کلیئر ہے, اسلام میں بہت کانسیپٹ کلیئر ہے, قرآن و حدیث کی روشنی میں ہر معاملے کو لے کر کانسیپٹ کلیئر ہے. صرف ہماری اور آپ کی جانکاری یا بددھیانی یا اس کی طرف دھیان نہ دینے کی وجہ سے ہم اور آپ اس کی جد میں پھنس جاتے ہیں. اس لیے ناظرین ہماری یہ کوشش ہے, اس سال بھی ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ درس قرآن کے عنوان سے ہم آپ تک باتوں کو پہنچائیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم یہ دعا کریں کہ جو بات ہم سن رہے ہیں ہم اس پہ عمل بھی کریں. ناظرین یہاں رکیں گے ایک چھوٹا سا وقفہ کے لیے, یعنی بریک کے لیے. بریک کے بعد جلد لوٹتے ہیں. This program is brought to you by Comfort Short Diaper अपनाओ. Dr. Shiraj Ahmed, Stone, Hernia and Laparoscopy Clinic, Howrah and Kolkata. पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस सेक्रेटरी व कांग्रेस माइनॉरिटी के सीनियर लीडर जाहिद हुसैन. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल करते हैं नाजरीन. आप देख रहे ताज़ा टीवी की खास पेशकश माह रमज़ान, और अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र है कि आप हमारे प्रोग्राम में नीचे देख रहे हैं कि लिखा हुआ आ रहा है 15 साल बेमिसाल. ये काम यूं ही कोई नहीं कर सकता. ये काम तभी हो सकता है जब आपकी दुआ हो और अल्लाह तबारक व तआला किसी से ये काम लेना चाहे, तभी हो सकता है. यकीन मानिए कई साल तो ऐसे भी आए जब हमने ये सोचा कि शायद इस बार ये प्रोग्राम हम नहीं कर पाएंगे, और अल्लाह तबारक व तआला ने कोई ना कोई रास्ता खोल दिया जिसकी वजह से हम प्रोग्राम कर पाए. लॉकडाउन का ज़माना था, उस ज़माने में भी हमें लगता था कि हम कैसे इस प्रोग्राम को कर पाएंगे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उस समय भी, उस दौर में भी प्रोग्राम का रास्ता खोला और हम शूट किए और प्रोग्राम को चलाए. तो ये अल्लाह तबारक व तआला हमसे करवा रहा है. अल्लाह का लाख लाख शुक्र है. अल्लाह ताला इस वसीले से हमारी गुनाहों को माफ़ फरमाए, और आप नाजरीन के भी और तमाम मुसलमानों के. मुफ्ती साहब, हम लोग आज बात कर रहे हैं कि हम बिस्तरी को लेकर हमने बातचीत की. बहुत अच्छी बात आपने कही कि रोज़ा एक अहम फरीज़ा है और उसे पूरा करते हैं रमज़ान के महीने में. उसे पूरा करने के लिए हम लोग बहुत कोशिश करते हैं. तो ये ज़रूरी भी है कि हमें जानना चाहिए कि किन चीज़ों से रोज़ा टूट जाता है, ख़राब हो जाता है, मकरूह हो जाता है, या सिर्फ हम दिन भर भूखे रह लेते हैं, ना कोई नमाज अदा हुई, ना कुरान की तिलावत हो सकी, पाकी नापाकी का ख्याल नहीं रखा, और भी किसी बात का ख्याल नहीं रखा, सिर्फ हम भूखे रह जाते हैं. तो ऐसे में और क्या हुक्म है इस मामले को लेकर? रोज़ा के लिए 3 हिस्से बनाए गए. रोज़े की गोया कि 3 कैटेगरी है जी. एक होता है आवाम का रोज़ा, पब्लिक का रोज़ा. एक होता है पढ़े लिखे लोगों का रोज़ा जिसको खवास का रोज़ा कहा गया है, और एक होता है अल्लाह के सालिहीन और नेक बंदों का रोज़ा जिसको अखस्सुल खवास का रोज़ा कहा गया है. आवाम का रोज़ा सिर्फ यही है कि दिन भर भूखा रहे, खाने से पीने से और सोहबत से, यानी बीवी की से हम बिस्तरी और सोहबत से रुका रहे. ये है रोज़ा, ये आवाम का रोज़ा है. और खवास का रोज़ा ये है कि वो दिन भर भूखे प्यासे रहने के बाद साथ ही साथ सारे गुनाहों से भी बचा रहे, तमाम गुनाहों से भी महफूज रहे. ये उसके लिए रोज़ा है. आवाम का खवास का रोज़ा है, पढ़े लिखे लोगों का रोज़ा है. तीसरी कैटेगरी बयान फरमाया अखस्सुल खवास का रोज़ा, जो नेक बंदों का रोज़ा होता है. वो ये है कि दिन भर भूखे प्यासे रहने के साथ साथ हर गुनाह से बचा रहना, और अपनी तवज्जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब रखना, और दुनिया की जानिब माइल न होना, दुनिया में न फंसना. दुनिया में फंसने का मतलब ये नहीं हुआ कि तिजारत ही छोड़ दे, नमाज के वक्त में नमाज पढ़े, तिजारत के वक्त में तिजारत करे. दुनिया में फंसने का ये मतलब नहीं होता है. मतलब ये है कि उसका दिल अल्लाह की तरफ लगा हुआ रहे, चाहे वो जहाँ रहे. नमाज की तरफ उसकी फ़िक्र रहे, रोज़े की तरफ फ़िक्र रहे, गुनाह हमसे ना हो जाए इसकी, इस बात की फ़िक्र रहे. ये है तवज्जो अल्लाह की तरफ लगाए रहना. तो भूखे प्यासे भी रहना, सारे गुनाहों से बचना, और अपनी तवज्जो अल्लाह की जानिब रखना, ये है अल्लाह के नेक बंदों का रोज़ा. तो लोगों को चाहिए कि, और वही रोज़ा नूर देता है, वही रोज़ा, वही उसी रोज़े से इंसान मुत्तकी होता है. जो फरमाया रोज़े का मकसद लअल्लकुम तत्तकून, रोज़े का मकसद ये है कि ताकि तुम मुत्तकी बनो. तो जो रोज़ा लोगों को मुत्तकी बनाता है, ये वही तीसरा वाला रोज़ा है जो दिन भर भूखा प्यासा भी रहे और गुनाहों से भी बचता रहे और अपनी तवज्जो अल्लाह की जानिब लगाए रहे. वो गाफिल ना हो कि हम रोज़े से हैं, इस बात से गाफिल ना हो, या रमज़ान का महीना इस बात से गाफिल ना हो.
یہی روزہ لوگوں کو متقی بناتا ہے اور یہی روزہ نور دیتا ہے اور اسی سے پرہیزگاری آتی ہے. لوگوں میں جو غلط فہمیاں روزہ کے بارے میں ہے وہ یقیناً علم دین سے ناواقف ہونے کی وجہ سے ہے. لوگوں میں یہ بات پھیلی ہوئی ہے کہ الٹی ہونے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جبکہ صحیح نہیں ہے. الٹی ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، چاہے جتنی الٹی ہو جائے اور جس وقت ہو جائے، صبح کو، شام کو، روزہ کھولنے سے 1 گھنٹہ پہلے، کبھی بھی ہو، اور اس الٹی ہونے کا اور قے ہونے کا سبب جو بھی ہو، ریزن جو بھی ہو، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. اسی طرح لوگوں میں غلط فہمی پھیلی ہوئی ہے، کان کھجلانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، دانت کھودنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، حجامت بنوانے سے روزہ ٹوٹتا ہے، سر میں تیل ڈالنے یا خوشبو سونگھنے، عطر سونگھنے، ان باتوں سے روزہ ٹوٹتا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے. لوگوں میں یہ غلط فہمی ہے کہ نیم کی مسواک اگر کریں گے تو روزہ ٹوٹتا ہے، جبکہ یہ بھی نہیں ہے. اگر نیم کی مسواک حالت روزہ میں کوئی کرے تب بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، اگرچہ اس نیم کا جو ذائقہ ہے، اس کا جو تیتا پن ہے وہ حلق میں محسوس ہو، پھر بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ یہ صرف فلیور جا رہا ہے، ذائقہ ہو رہا ہے، کوئی چیز نہیں جا رہی ہے اندر میں. جبکہ باہر سے کوئی چیز اندر جائے تو روزہ ٹوٹتا ہے. اس لیے نیم کی مسواک یا پیلو کی مسواک استعمال کریں تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. ضروری ہے اس بارے میں یہ جاننا کہ عام طور پر لوگ جو روزہ رکھتے ہیں وہ مسواک بڑی دیر کرتے ہیں. افطار کا وقت ہونے سے آدھا گھنٹہ پہلے لوگ منہ میں مسواک رکھ لیتے ہیں اور اس حالت میں باتیں کرتے ہیں، بیٹھے رہتے ہیں، آپس میں دوستوں سے بات چیت کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں. یہ درست طریقہ نہیں ہے. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی ایسی چیز جس سے آپ خود کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم روزہ کو لے کر تھوڑی عافیت محسوس کر رہے ہیں، یعنی کہ چلو دتمن کر رہے ہیں، چلو وقت پاس ہو جائے گا، بھوک کا احساس نہیں ہوگا، مطلب بچنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اگر ایسی کوشش آپ کر رہے ہیں تو یہ ٹھیک نہیں ہے. بجائے اس کے کہ آپ بھئی مسواک کرنا ہے دانت کو صاف کرنے کے لیے، منہ کو صاف کرنے کے لیے، تو آپ کریے، کوئی بات نہیں ہے. نیم کا مسواک کریے، کوئی بات نہیں ہے. لیکن کئی لوگوں کو لگتا ہے کہ دن بھر اگر گھستے رہیں گے تو اپنا وقت بھی پاس ہو جائے گا اور تھوڑی راحت بھی مل جائے گی. تو روزہ سے راحت نہیں تلاشنا ہے کہ کیسے راحت ملے روزہ سے. دیکھیے اس سلسلے میں صحیح طریقہ یہ ہے کہ مسواک صرف اس وقت کرے روزہ دار جب وہ افطار کرنے کے لیے وضو بنا رہا ہو. بس وضو کرنے کے ٹائم ہی صرف مسواک کرے، اس سے پہلے مسواک استعمال نہ کرے. اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ زیادہ دیر مسواک کرنے سے تھوکنا بار بار پڑتا ہے اور اس سے حلق سوکھتا ہے اور روزے میں دقت ہوتی ہے، اس لیے منع فرمایا. اور ایک بات آپ نے یہ جو کہی کہ ٹائم پاس ہو جائے گا یا دقت محسوس نہیں ہوگی، تو ایک تو یہ ہے کہ روزہ اتنی بڑی عبادت ہے کہ اس کی وجہ سے دقت کوئی محسوس کرنا ہی نہیں چاہیے. بالکل. اور یہی وجہ ہے کہ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں گرمیوں کے دنوں میں کہ مجھے روزہ لگ گیا. یہ کہنا سخت منع ہے، کیونکہ آپ عبادت میں ایک طرح سے مایوسی دکھا رہے ہیں اور پریشانی دکھا رہے ہیں، جبکہ عبادتوں میں جتنی پریشانی ہوگی اتنا ثواب زیادہ بڑھے گا. حضرت علی شیر خدا جو خلیفہ چاروں میں اسلام کے، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے گرمی کا روزہ اور ٹھنڈی کی فجر کی نماز یہ سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، کیونکہ ٹھنڈی میں فجر کی نماز میں زیادہ دقت ہوتی ہے اور گرمی میں روزہ رکھنے میں زیادہ دشواری ہوتی ہے. ڈیوریشن لمبا ہوتا ہے، 15 گھنٹے کا، 16 گھنٹے کا ہوتا ہے. تو جتنے زیادہ عبادت میں دقت اور دشواری ہوگی اس میں ثواب بھی زیادہ ہوگا. بالکل. اللہ کو یاد رکھتے ہوئے، اور بہت اچھی بات وہ 3 باتیں آپ نے بتائی کہ روزہ بھی رہنا ہے، عبادت بھی کرنی ہے، اور سب کچھ اللہ کی طرف، اللہ کو دیکھتے ہوئے کرتے رہنا ہے، ان کی طرف دعا کرتی رہنا ہے. تو روزہ کا کام بھی آسان ہو جائے گا، عمل کا کام بھی آسان ہو جائے گا، مغفرت کا کام بھی آسان ہو جائے گا اور کامیابی بھی ملے گی انشاءاللہ تعالی. بہت بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ اپنا قیمتی وقت نکالتے ہیں اور ہمارے اس پروگرام میں آپ نے اپنا وقت دیا. میں آپ لوگوں سے یہ دعا کی درخواست کرتا ہوں کہ آپ ہمارے لیے، اپنے لیے، پورے دنیا کے مسلمانوں کے لیے یہ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس رمضان کے بدلے ہمارے اور آپ کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے. جتنے بھی لوگ اس دنیا سے گزر چکے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بھی مغفرت دے. ناظرین آج اتنا ہی، ہمیں دیجیے اجازت. السلام علیکم. This program is brought to you by Comfort Short Diaper अपनाओ. Dr. Shiraj Ahmed, Stone, Hernia and Laparoscopy Clinic, Howrah and Kolkata. पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस सेक्रेटरी व कांग्रेस माइनॉरिटी के सीनियर लीडर जाहिद हुसैन.